خالی دامن پھر مرادوں سے میرا بھر جائے گا اور روز محسر یہ کچھ ہی تیرا کام آئے گا. روز محسر بچن کے بولے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ کا رائے گا نہیں جائے گا, بیکار نہیں جائے گا. میرے دوستوں ہر نے کرم دم کیا ہے کہ روز محسر یہ کچھ ہی تیرا کام آئے گا. ہر لوگ کرما لائے وہاں جنت ہو جائے گا. ہر لوگ کرما لائے وہاں جنت ہو جائے گا. اور جس آدمی سے پھیر رہے نظر محمد, جس آدمی سے پھیر رہے نظر محمد مصطفیٰ, جیسے کہ وہ آدمی بے موت بھی مر جائے گا. جیسے کہ وہ آدمی بے موت بھی مر جائے گا. اور اس شاعر نے کہا ہے کہ میں اس سے مصطفیٰ پی رہے ہیں ساتھی, میں اس سے مصطفیٰ پی رہے ہیں ساتھی. ارے ہم لوگ تو ہو چکے اب حضرت ہے باقی. نعرے تکبیر سے ان کا استقبال کیجیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے آواز. لیکن پہلے والی آواز نہیں ہے. اسپیکر فل کر کے ہے نا اسپیکر. ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے ٹوٹرو فیل ہو گیا. اب کاہے ہوا گرے گا تو کہاں جاؤ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مما إليه والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحق لا إله إلا الله. ممبر نور کے تشریف فرما مقتدر علماء کرام, محترم شورائے اسلام, حاضرین غزوہ نبویہ, پردہ نشین خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن على المؤمنين بكرمه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء حزبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماموں جان سلیم صاحب کو، جنہوں نے اپنے پوتے کے آمد کے موقع سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس بچے کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. آمین. حضرات، اسٹیج محبت پر اس علاقے کے عبقری شخصیت حضرت مولانا قاسم رضوی صاحب، آپ کے خطیب و امام مفکر قوم و ملت حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب تشریف فرما ہے، اور حجاج کرام تشریف فرما ہے. مجمع میں افراتفری دیکھ کر میں تو سوچا تھا کہ کچھ تقریر کروں گا، لیکن آپ کے اس انتشار کو دیکھ کر معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ذکر رسول کی محفل میں بیٹھنے والا جب بیٹھتا ہے تو یہ سمجھ کر نہ بیٹھے کہ میں نہیرا کی سرزمین پر بیٹھا ہوں، ذکر رسول کی مجلس میں بیٹھنے والا جنت کی کیاریوں میں بیٹھا ہوں. حضرات، آئیے جی لگا کر گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید ابرار الاخیار کونین کے سرور دونوں عالم کے مالک و مختار محمد عربی ہوئی فدا کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو جگہ بیچ میں خالی ہے اسے پر کر لیجیے، اور ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی اچھی شاعری آپ نے قاسم رضوی صاحب سے سماعت کیا. ان کے اشعار کو سن کر ایک مطلع دو شعر میرے ذہن کے حاشیے پر ابھر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اگر آپ عاشق ہیں تو عاشقی کا اظہار کیجیے اور دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا اللہ جس کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کو مدینے کا حاجی بنا دے. آمین آمین. اور جس کا نہیں اٹھا وہ گیا کام سے. اس لیے میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی،
ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی اور آقا نے گزار کر غریبی میں زندگی. ذرا نشر بول دے سبحان اللہ. آقا نے گزار کر غریبی میں زندگی. ارے دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے گزار کر غریبی میں زندگی دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی. سبحان اللہ. بہت خوب. اور اصغر کے اس تبسم معصوم پہ نثار. ذرا جھوم کر بولو لہک کر بولو یا رسول اللہ. اصغر کے اس تبسم معصوم پہ نثار جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصغر کے اس تبسم معصوم پہ نثار جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی. آج جہاں جہاں شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے وہ صدقہ ہے کربلا والے کا. جہاں جہاں اسلام بچایا جا رہا ہے یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا. یہی وجہ ہے کہ بھارت میں 3 طلاق کے مسئلہ کو لے کر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا. ابھی یو پی میں الیکشن چناؤ ہو رہا ہے. برقعے پر پابندی لگانے کی بات کی جانے لگی. میں کہتا ہوں یہ 1000 اور 500 کے نوٹ نہیں ہے. یہ جب جہاں بدل دیا. ارے یہ شریعت ہے شریعت. یہ قانون اسلام ہے. اصغر کا لہو اکبر کی جوانی عباس کا بازو شہید کربلا کا خون اسلام کی جڑوں میں پڑا ہے تو کوئی مائی کا لال اسلام کے پرچم کو جھکا نہیں سکتا. اگر بغداد میں افغانیوں نے جھکانا چاہا تو بغداد میں غوث اعظم نے بلند کر دیا. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام. نعرے تکبیر نعرے رسالت. اجمیر میں جب سے پالنے چاہ کے روک گئے تو غریب نواز نے اشارہ کیا اپنے کھڑاول کو. ذرا سن کر بول دیجیے. میں کہتا ہوں امریکیوں ہندوستان کے سائنسدانوں کہ بھیا ساؤنڈ کم کیجیے اور ایکو ہٹائیے اور بیس بڑھائیے. چھوڑ دیجیے نا ایک بار. امریکیوں پورے سائنس دانوں سے اعجاز احمد چیلنج کرتا ہے تم اپنی پیٹرو ڈالر کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر پیٹرو ڈالر کی بنیاد پر تم ہوائی جہاز بنا لیا ایروپلین بنا لیا راکٹ بنا لیا. لیکن یہ تو بتا آج تک پورا سائنس پریشان ہے کہ غریب نواز کے کھڑاون میں کون سی طاقت تھی جو آسمان کو رنگ. ارے تیرے جہاز میں انرجی نہ ہو تو اوپر نہ اٹھے. جہاز میں
مشینری فیل ہو جائے تو اوپر نہ اٹھے، ہاں بات خوب. بغیر پائلٹ کے آسمان پہ نہ اڑے. غریب نواز نے کراول کو اشارہ کیا اور بتا دیا ہندوستان والوں قیامت تک سائنس کا فائدہ ہوتا رہے گا اور اپنی ترقی کا لوہا بنواتا رہے گا، مگر بھارت کے معین الدین کے جوتے کا جواب نہیں دے سکتا، کراول کا جواب نہیں دے سکتا. ساری دنیا پریشان ہے. کیا رہے جب معین الدین کا کراول اتنا لاجواب ہے تو مدینے والے کے کراول کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان دو جہاں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر. نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصغر کے اس تبسم معصوم بے نثار، ذرا سن کر بول دو. اصغر کے اس تبسم معصوم بے نثار جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی. آج کچھ ہاف پاجامے والے کہتے ہیں کہ کربلا والے مجبور تھے. نعوذ باللہ. تجھے معلوم نہیں ہے بہت خوب. میرے آقا حسین کی طاقت تجھے معلوم نہیں ہے. آج کل ایک مولوی نکلا ہے ٹائی پہن کر جوتا پہن کر قرآن پڑھتا ہے، جس کو ہم لوگ ذاکر نائک کہتے ہیں. اس نے یزید کو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ یزید حق پر تھا. امام حسین کو مجبور کرنے والوں، تاریخ کربلا اگر پڑھتے ہو تو پڑھ. بتاؤ کربلا کی دھرتی پر علی اصغر کو کسی نے زمین پر نہیں رکھا. ذرا سن کر بول دو. 3 دن کے پیاسے ہیں حسین، عباس علمبردار پیاسے، انہوں محمد پیاسے، مگر 6 ماہ کا علی اصغر کبھی حسین ابن علی کی گود میں ہے، کبھی شہر بانو کی گود میں ہے، کبھی زینب کی گود میں ہے. گود ٹرانسفر ہو رہا ہے، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی اصغر کو زمین پہ رکھا گیا ہو. کیوں؟ یہ شہر والوں علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں رکھا؟ علی اکبر رکھ دیتے ہمارے امام علی اصغر کو زمین پر. کسی نے نہیں رکھا، نہ شہر والوں نے رکھا، نہ زینب نے، نہ سکینہ نے، نہ حسین ابن علی نے، نہ زینب نے. بہت خوب. ذرا تم کر بول. راز یہ تھا حسین اپنے بیٹے کو 6 ماہ کے علی اصغر کو کربلا کی مٹی پہ نہیں رکھ رہے. اے میرے آقا حسین، آپ نے علی اصغر کو کیوں نہیں رکھا؟ تو میرا ایمان جواب دیتا ہے، سن، علی اصغر حسین کا بیٹا ہے، مولا علی کا پوتا ہے، اور اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اسماعیل سبھی ہوئی رات کا دوڑ رہا ہے. اگر زمین پر علی اصغر کو رکھ دوں تو علی اصغر سے ماں کے کہیں پیاس سے اپنا ایڑی کربلا میں نہ رگڑ دے، ورنہ یہی زمزم نکل پڑے. کربلا میں پیاس بجھانے کے لیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. حسین پیاس بجھانے کے لیے نہیں آیا ہے، ورنہ صرف اصغر کافی تھے، ورنہ صرف علی اصغر کافی تھے. اگر رکھ دیا جاتا زمین پر اور علی اصغر پیاس سے اپنی ایڑی زمین پر رگڑ دیتے تو کربلا ہی میں پانی نکل پڑتا، زمزم وہی سے نکل پڑتا. پیاس بجھانا نہیں تھا حسین کو، نبی کا دین بچانا تھا، اسلام بچانا تھا. آج
ہمارا معاشرہ اسلام سے کتنا دور ہے، قانون اسلام سے کتنا پیچھے ہے، لباس انگریزوں جیسا، چال چلن انگریزوں جیسا، کیا بتاؤں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج جب ہماری ماں بہنیں بے پردہ سڑکوں پر گھومتی ہے تو لوگ طلاق اور حجاب کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ابھی حال ہی کا واقعہ ہے یوپی میں، کہا گیا کہ برقعے پر پابندی لگایا جائے اس لیے کہ ووٹر برقع پہن کر کے یہ کریں گے، کوئی چھپ کر کے ووٹ دے گا، اس لیے برقعے کو ہٹایا جائے۔ مگر جانتے ہو وہاں کی گورنمنٹ نے کیا کہا؟ وہاں کی گورنمنٹ نے یہی کہا تھا، برقع نہیں ہٹے گا۔ ذرا جھوم کر بول دو، ارے یہ تو گھروں میں انگلی اٹھانے کی بات تب آتی ہے جب ہماری ماں بہنیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، بغیر حجاب کے نکلتی ہے۔ جھکنا پڑا، حکومت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حجاب کی تعلیم کسی اور نے نہیں دیا ہے، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا قانون ہے، یہ خدا والے کا قانون ہے، یہ پیغمبر اعظم کا قانون ہے، اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ جہاں جہاں لوگوں نے بدلنے کی کوشش کیا خود بدل گئے، مگر پردہ نہیں بدلا۔ میرے محترم، ایک خاتون، ایک شہزادی ایک جنگ کے موقع پر مدینے کی سرزمین پر ایک لڑکی قید ہو کر کے آئی، توجہ کے ساتھ سنو، کافر کی بیٹی ہے، قید ہو کر کے آئی، اور جیسے ہی قید ہو کر آئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنگ کے موقع پر اسیرہ ہے، ایک شہزادی ہے جو کافر کی بیٹی ہے، قید ہو کر کے آئی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اس سے ایسے ہی سلوک کرو جیسے اپنی بہن سے سلوک کرو۔ ذرا جھوم کر بول دو، ارے آج یہ زمانہ کل کا وہ زمانہ تھا۔ آج ہمارے نوجوان نہ جانے کس دنیا میں یہ جانا چاہتے ہیں۔ آئے دن کیس ملے گا، ادھر جھانکا، برائیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، فلمی گانے، ڈرامے، عریانیت بے حیائی۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ بیٹی میرے قبضے میں ہے، ذرا جھوم کر بولو، میرے قبضے میں ہے، خبردار خبردار، اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسے اپنی ماں اور بہن سے سلوک کرتے۔ حاضر کیا گیا جب پیغمبر کی بارگاہ میں، پیش کیا گیا جب نبی کی بارگاہ میں، تو صحابہ کرام ادب کے ساتھ لا رہے ہیں، احترام کے ساتھ لا رہے ہیں، اور جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں اس شہزادی کو پیش کیا گیا تو میرے پیغمبر نے اپنا نورانی چادر اٹھا کر دے دیا اور کہا، اے بیٹی، تجھے خدا نے بیٹی بنایا ہے، بیٹی پردے میں اچھی لگتی ہے، لو میری چادر اوڑھ لو، میری چادر اوڑھ لو۔ جب اس شہزادی نے صحابہ کا جب احسان دیکھا اور اپنے جنگ کا جب مومنٹ دیکھا، اپنی لڑائی کا جائزہ لیا کہ میرے یہاں جب کوئی قید ہو کر کے قید کی بیٹی آئے اس پر ظلم و ستم، اسے قید و بند، اسے طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہے، اس کے ناموس سے کھیلا جاتا ہے، اس کی عزتوں کا سودا کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن والے مسلمان مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے میں قید ہو کر کے آئی تو ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ہے، پاؤں میں زنجیر نہیں ہے، زنجیریں کھول دی گئی ہے، مجھے احترام سے پیش کیا جا رہا ہے، اور بانی اسلام پر نثار چاہوں کہ مجھے پردے میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پیار سے نبی چادر عطا کر رہے ہیں تو وہ شہزادی کہتی ہے، یا رسول اللہ، اب میں کفر کے قید و بند میں نہیں رہنا چاہتی، ارے کفر میرے دل سے ہٹائیے، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے اپنا
محترم آج وہ اسلام مل رہے. اسلام جیسا تو لاجواب اسلام لاجواب مذہب ہے, اسلام کا جواب نہیں ہے. لیکن آج ایک مجمع میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, یہ حالت اتنی, انہوں نے کہا کہ اسلام بہت پیچھے ہے. ایک بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا اسلام نام کا آدمی, اس نے سوچا کہ لگتا ہے کہ مولانا ہم ہی کو کہا ہے. اس نے کہا, مولانا صاحب نے کہا ارے یار کیا میں تقریر کروں, اسلام بہت پیچھے ہے. تو وہاں سے اٹھا بیچ میں لا کر کے بیٹھ گئے. ہی مولانا نے کہا اسلام بہت پیچھے ہے, آگے آ گیا. اس کے بعد اس نے سوچا اب آگے آگے تب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بہت پیچھے, جا کر کے سامنے کھڑا ہو گیا. بولا مولانا اب کہیے گا تو آپ کی گردن پر چڑھ جاؤں گا. میں آگے آگے تب بھی کہہ رہے اسلام بہت پیچھے ہے. میرے محترم, دین کی تعلیم کی ضرورت ہے ہمیں. اگر تیرے اندر قرآنی تعلیمات اور حدیث رسول کا علم ہوگا تو کوئی مائی کا لال تیرے ایمان کو زیر و زبر نہیں کر سکتا. ایمان کو بچانا ہے تو علم دین حاصل کرو, قرآن کو پڑھو. ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے, ہم خود ہی مسجد نہیں جاتے, اور جب مسجد توڑنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی مسجد ٹوٹ گئی. ارے تو جاتا ہی نہیں تو ٹوٹے گی نہیں. پابندی سے جو اللہ نے پوری زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا, پوری زمین کو. جہاں سجدہ کر لو وہی مسجد ہے, جہاں سر جھکا لو وہی مسجد ہے. تو مسجد عبادت کرو تاکہ مسجد کی حفاظت ہو, قرآن پڑھو تاکہ تیرے ایمان کی حفاظت ہو, یتیموں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آج کل تو مسلمان ایسا ہے, حضرت حافظ عبد القیوم صاحب جملہ کہ آج کا مسلمان جب کسی کو درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا فی عون العبد کان اللہ, من کانا فی عون اخی کان اللہ فی عون العبد. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بندے کی مدد میں رہتا ہے
ذرا جھوم کر بول. جو شخص میرے بندے کی مدد میں رہتا ہے تو میں اس بندے کی مدد کیا کرتا ہوں. آج کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی لڑ رہا ہے کسی سے، دو مسلمان آپس میں الجھ کر پریشان ہیں، کوٹ اور کچہری دوڑ رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے لڑنے دو، یہ لڑے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، یہ کٹے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، یہ برباد ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، الجھنے دو اسے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آپس میں لڑے، جب کوئی انسان آپس میں لڑے تو یہ مت سوچو کہ اسے لڑنے دو. مومن کی شان یہ ہے کہ ان دونوں میں صلح کرا. ذرا جھوم کر بول دو. اللہ نے مسلمان کو اس دھرتی پر لڑائی کے لیے نہیں بھیجا ہے، لڑتی ہوئی قوموں کو صلح کرانے کے لیے بھیجا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان جو لڑتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں صلح کرا دے گا کل میدان محشر میں بغیر حساب و کتاب کے وہ مسلمان جنت میں جائے گا. لیکن آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم بھلے ہی لڑنے دو، کٹنے دو، ترقی تیری نہیں ہوگی، کل تیری بھی باری آئے گی. ایمان اگر سلامت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے دوستو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. ایمان سب سے بڑی نعمت، اور اس سے بھی بڑی نعمت مدینے والے سرکار ہیں. وہ نہیں ملتے تو ایمان کہاں سے ملتا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خوب خوب چرچا کرو. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مت کرو، شرک ہے، بدعت ہے، مت ملال مناؤ، مت یہ کرو، مت وہ کرو. لیکن مسلمانوں، ایک مل گیا مجھے ٹرین پر، اس نے کہا کہ مولانا آپ کے احمد رضا اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ، میرا امام جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا میں نے کہا کیسے، کہاں تمہیں لگا کہ جھوٹ بولا؟ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. میں نے کہا یہ جھوٹ کہاں ہے؟ یہ تو سچ ہی سچ ہے، اس کے اندر جھوٹ کی تو گنجائش ہی نہیں. کہا جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہے اس میں. کہا کیا؟ کہا پڑھتے ہو ایک سلام اور کہتے ہو لاکھوں سلام. ایک سلام پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت سے اور لاکھوں سلام کہتے ہو. پڑھو ایک سلام، کہو لاکھوں سلام. میں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تجھے بتا دوں. پہلے ہم لوگ سلام کیا پڑھتے تھے؟ یا نبی سلام علیکہ. ذرا سن کر بول. کیا پڑھتے تھے؟ یا نبی سلام علیکہ. تو جب یہ پڑھتے تھے تو کچھ لوگوں کو بڑا خراب لگا، یہ نبی پر سلام پڑھتے ہیں، تو کہا کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ان بدعقیدوں کو روکتے ہوئے تو انہوں نے کہا ارے تم ایک سلام سے چڑ رہے ہو، میں تو لاکھوں سلام رکھتا ہوں. اور جب لوگوں نے لاکھوں پہ اعتراض کرنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم لاکھ کی بات کرتے ہو، ارے ہم نبی پر تو کروڑوں سلام دیں. فرما دیا کعبے کے بجروں تو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود. اب پھر کوئی بڑھے گا آگے تو عرب والا کی بات کرنے کے لیے ابھی ہمارے اہل سنت کے امام سعدی شریعہ موجود ہیں. حضرات ان کا اعتراض یہ کہ پڑھے ایک سلام اور گئے لاکھوں سلام. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک بار میں دے دیا تو 1 ہوگا کہ 3؟
اس نے کہا کہ 3 ہوگا. میں نے کہا تو ایک بار ہے تو 3 کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا رے نادان یہی فرق ہے. ارے جب بغاوت میں مرد بیوی کو 3 طلاق ایک بار میں دے دے اسے وہ 3 ہو جاتا ہے تو سنی محبت میں نبی کی بارگاہ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہے تو وہ لاکھوں سلام ہے کروڑوں سلام پیش کرے گا تو کروڑوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی لیکن آج کی حالت اس قدر ہے. ایک بچہ سے ہم نے پوچھا کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ اس نے کہا کہ امتحان لے رہے ہیں وضو میں 10 فرض ہے ہوگا. میں نے کہا 10 ہی فرض ہے. انہوں نے کہا وہاں سے رک جائیے گا 10 نہیں 20 فرض ہے. میں نے کہا 20 فرض ہے. اس نے کہا ابھی ایسا بولتا ہوں کہ آپ بالکل ایک دم صحیح رائٹ بولوں گا 20 نہیں 40 فرض ہے. 40 فرض ہے کہا نہیں 50 فرض ہے. تو بغل میں ایک پڑھا لکھا بچہ تھا مدرسہ کو پڑھتا تھا تو اس نے دھیرے سے کان میں کہا ارے بیوقوف بولنا 4 فرض ہے. اس نے اسے تماچا اٹھایا مار کیوں رہے اس بچے کو. تو اس نے کہا کہ میں مار رہا ہوں اس بچے کو اس لیے کہ مولانا 50 پہ نہیں مان رہا ہے تو 4 پہ مان جائے گا. ایسی جہالت ہے. اس لیے وضو نماز کی کنجی ہے. سن کر بول دو وضو کس کی کنجی ہے؟ نماز کی. اور نماز کس کی کنجی ہے؟ جنت کی. اچھا یہ بتائیے کہ وضو بھی ہو نماز بھی ہو. وضو کی کنجی نماز ہے, نماز کی کنجی جنت ہے. چلے جائیے گا جنت میں. جنت میں جائیے گا تو وہاں دروازہ بھی ہے اور اس کا دروازے کا چوکھٹ بھی ہے. تو کنجی بھی ہو نماز بھی ہو جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں اسی وقت جائیے گا جب ماں باپ آپ سے راضی ہو. ذرا جھوم کر بول دو. اس لیے کہ آپ کے پاس کنجی ہے پہنچ گئے جنت کے دروازے کے پاس. لیکن آپ کے پاس نماز ہے ہی نہیں جو جنت کی کنجی ہے. جنت کی کنجی لے کر کے نماز لے کر کے آپ پہنچ گئے مگر باپ کا رسپیکٹ نہیں. باپ ناراض ہے ماں ناراض ہے تو جنت کا دروازہ کھلے گا؟ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. حاجی بھی کھڑے ہوگا نہیں کھلے گا. میرے جیسا بھی آدمی ہوگا تو نہیں کھلے گا. بہت بڑا مفتی ہوگا تو نہیں کھلے گا. مفکر ہوگا تو نہیں کھلے گا. لاکھوں کروڑوں پیسہ لے کر جانے والا کھڑا ہوگا نہیں کھلے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو ڈال کر دیکھو کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں کہ نہیں. ذرا جھوم کر بولو ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں. حاجی کھڑا نمازی کھڑا عالم کھڑا فقیہ کھڑا محدث کھڑا سب کھڑے. فیصلہ ہے ماں باپ کا. دیکھا گیا ماں باپ راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھل گیا. جنت کا دروازہ کھل گیا. میرے محترم تو یاد رکھو حق بولو حق کے ساتھ رہو سچائی کا دامن مت چھوڑو. آج بڑوں کے آگے لوگ حق نہیں بولتے. غریب ہو تو وہاں ایمانداری سے کام لیتے ہیں. امیروں کا معاملہ ہے تو چپ. انصاف تو اسلام کے رگ رگ میں اسلام تعلیم دے رہا ہے. انصاف ایسا انصاف کہ میرے نبی نے جب مدینے کی سرزمین پر انصاف کا علم بلند کیا تو بیٹیاں زندہ گاڑنے سے بچ گئی. میرے نبی نے اسلام کا جھنڈا لہرایا. ایک خاتون کا کیس آیا تھا نہ وہ لوگوں نے کہا حضور یہ بڑا خاندان کا ہے یہ بڑا رئیس ہے یہ بڑا قبیلہ والا ہے یہ بڑے قبیلے والی عورت ہے. سرکار فیصلے میں غور کیا جائے تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سن اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرے گی تو میں اپنی بیٹی کا آنکھ کاٹ دوں گا. یہ ہے انصاف. جب انصاف کا علم اسلام کا پرچم لہرا ہے تو اسلام کا جھنڈا عرب سے نکل کر کے عجم میں پھیلنے لگا. اور بھارت کی سرزمین پر دیکھو مغلیہ سلطنت کی حکومت ہے. انصاف دیکھو حضرت اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے.
ابراہیم نام کر کے ایک کوتوال بنارس میں آیا اور وہ اتنا بڑا ظالم و جابر عیاش تھا کہ شہر کے اگر کسی حسن و جمال والی عورت پر نظر پڑ جاتی تو فوراً اس کی ڈولی اپنی حویلی میں منگا لیتا. اتنا بڑا عیاش. اسی شہر کا ایک پنڈت ہے، اس کی بیٹی کا نام ہے شکنتلا. اس کے کارپورندوں نے کہا کہ ایک شہزادی ہے جس کے حسن و جمال کا پورے بنارس میں جواب نہیں ہے. ابراہیم کوتوال نے کہا تو پھر جاؤ اسے شادی کا پیغام دے دو. کہا دو کہ وہ اپنی بیٹی کا ڈولا اٹھا کر کے میرے حویلی میں لے آئے. کارپورندوں نے کہا پنڈت جی آپ کو ابراہیم کوتوال کا حکم ہے، ایسا کرنا ہی ہوگا. پنڈت اندر اندر پریشان ہوا، سوچنے لگا ان کی حکومت میں نیچے سے لے کر اوپر تک سب تو انہی کے لوگ ہیں، کہاں جاؤں کس سے فریاد کروں. اس نے سوچا کوئی چارہ نہیں ہے، گھر گیا مایوس ہو گیا. ابراہیم کوتوال نے کہا بلاؤ پنڈت جی کو. پنڈت جی پہنچے، پسینے میں شرابور ہیں. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمہاری بیٹی کی ڈولی ہمارے دروازے پر آئے. کہا کہ پنڈت جی نے کہا ایسا کہاں میرا کٹیا، کہاں آپ کی حویلی، کہاں میری بیٹی، کہاں میری بیٹی. میرے محترم اندر سے دل رو رہا ہے، لیکن اس نے اس کے ظلم و جبر کو دیکھ کر پنڈت نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کا کرپا کر کے ٹائم دیا جائے، میں اپنی بیٹی کی ڈولی کو سجانے کے لیے ٹائم لوں گا. گھر گیا، وقت مل گیا ہے، اندر اندر رو رہا ہے، پریشان ہے، چہرے پہ تفکرات ہیں، رو رہا ہے، ہچکیاں بن رہی ہے، وقت پہ کھانا نہیں کھا رہا ہے. جب شکنتلا نے دیکھا پتا جی پریشان ہے، ماتھے پہ تفکرات کی نشان ہے، مزمحل چہرہ ہے، رنجیدہ خاطر ہے. آگے بڑھے. آگے بڑھ کر کے شکنتلا نے کہا پتا جی یہ 2-4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی صحت بگڑتی جا رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ رات میں کراہتے روتے ہیں. بات کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ اتنا سننا تھا. پنڈت جی نے کہا لکشمی ہو تم، بیٹی ہو تم، سنو ایسا ایسا معاملہ ہے. ظالم ابراہیم کوتوال آیا ہے، شہر کی بیٹیاں اس کے ظلم سے نجات نہیں پا رہی ہے، عزت و ناموس بیٹیوں کی خطرے میں ہے. سنو بیٹی، کل اس کے پرندے آئے تھے، اس نے تیرا ہاتھ مانگا ہے اور کہا ہے اپنی بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر لگا دو ورنہ تمہارا حشر بہت خراب ہوگا، تیری بیٹی کی ناموس کو خطرہ ہے. سنو شہر میں میری بڑی عزت ہے، اگر تیری ناموس لٹ گئی، تیری عزت کا سودا ہو گیا تو پورے بنارس میں میں منہ کیا دکھاؤں گا. اتنا سننا تھا. شکنتلا نے کہا پتا جی آپ پریشان مت ہوئیے، آپ بازار جائیے، بازار جا کر کے ایک مغل شہزادے کا کپڑا لے آئیے، مغل تاج لے آئیے اور ایک سفید گھوڑا لے آئیے. بیٹی یہ لانے کے بعد کیا کرو گی؟ شکنتلا نے کہا آپ لائیے تو صحیح. گھوڑا لے آیا گیا، مغل شہزادے کا گھوڑا ہے، لباس ہے، تاج ہے، لے آ کر کے رکھ دیا، لا کر کے حاضر کر دیا. اس کے بعد شکنتلا نے کہا میں جہاں جا رہی ہوں اس کی خبر کسی کو نہیں لگنی چاہیے. میں سنو اے میرے پتا جی، میں دلی جا رہی ہوں، وہاں ایک اورنگزیب بادشاہ ہے، عالمگیر بادشاہ ہے، اس کے انصاف کے چرچے بہت ہے. بیٹی مر جا، بیٹی مر جا، بیٹی مر جا، نیچے سے اوپر تک اسی کی حکومت ہے، تیری کون سنے گا؟ تو شکنتلا نے کہا میرا ہردے بول رہا ہے پتا جی، میرا ہردے بول رہا ہے پتا جی، دلی کی تخت پر بیٹھنے والا عالمگیر پکا مسلمان ہے اور جو پکا مسلمان ہے وہ بیٹیوں کی عزت کا سودا ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گا. اس لیے پتا جی کسی کو خبر نہیں لگنی چاہیے. گھوڑے پہ سوار ہوئی ہے، مغل لباس پہنی ہے، تاج سجائے ہوئے، دلی کی سرزمین پر پہنچ گئی ہے. جمعہ کا دن ہے اور ان کے والد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. دروازے پر عرضیاں لیے ہوئے سب کھڑے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، یہ ہماری عرضی ہے، یہ ہماری بنتی ہے. سب کے کاغذ پڑھے جا رہے ہیں، سب کی بنتی سنی جا رہی ہے. دروازے مسجد کے دروازے کی آخری سیڑھی پر وہ کھڑی ہے، تاج ہے، مغل شہزادے کا لباس ہے، ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی چٹھی دیتی ہے. اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں تجھے آؤ اسے میرے محل میں لے کر کے آؤ.
میں اس کی چٹھی اور اس کی عرضی محل میں سنوں گا۔ وہاں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں شکنتلا پیش ہوئی ہے تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنی چادر، ذرا جھوم کر بول دو، کیا چادر کا رشتہ ہے یار مدینے سے لے کے اللہ کے ولیوں کی در تک۔ اورنگزیب عالمگیر نے فوراً اپنی چادر اٹھا کر شکنتلا کو دے دیا اور کہا شکنتلا میں نے مسجد کے دروازے ہی پر تجھے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ تو بیٹوں کے لباس میں آئی ہے، بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور بیٹی جو ہے پردے میں اچھی لگتی ہے، لوگ میری چادر سے اپنے سر کو ڈھک لو۔ اس کے بعد عرضی پڑھا، عرضی پڑھنے کے بعد کہا شکنتلا یہاں سے جاؤ، سیدھا تم اپنی ڈولی سجا کر ابراہیم کوتوال کے دروازے پر لگا دو۔ شکنتلا مایوس ہوئی، جہاں امید کا آخری چراغ تھا، جہاں آماج گاہ امید، تمنا، حسرتوں کا پھول ہوتے جب شکنتلا نے دیکھا، آنکھیں برس پڑی۔ جب اورنگزیب ہی کہے گا کہ ڈولی، اپنی ڈولی تم دروازے پر لگا دو تو اس ہندوستان میں کون انصاف کرے گا؟ مگر شکنتلا گھر پہنچتی ہے، راستے میں جب اسے یاد آتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے تو کہا ہے کہ تم اپنی ڈولی ابراہیم کوتوال کے حویلی پہ لے جا، لیکن عالمگیر نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بیٹی کہے وہ بیٹی کی عزت لوٹتی دیکھے، ناموس خطرے میں دیکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بیٹی کہا ہے وہ بیٹی کی رکشا ضرور کرے گا، جو بیٹی کہا ہے وہ بیٹی کی حفاظت ضرور کرے گا۔ گھر پہنچتی ہے، پنڈت نے کہا بیٹی آ گئی، کیا خبر لے کر کے آئی ہو؟ کیا بادشاہ نے کہا؟ شکنتلا نے کہا پیتا جی انہوں نے کہا کہ ڈولی سجا کر ابراہیم کوتوال کے دروازے پر لے جاؤ۔ اب میں کیا کروں؟ مگر پیتا جی انہوں نے میرے سر پر اپنی چادر ڈھانپ کر دے کر کہا تھا اس سر کو چھپا لو بیٹی۔ پیتا جی جو مجھے بیٹی کر کر پکارے وہ اپنی بیٹی کی حفاظت ضرور کرے گا، اسی امید پر آئی ہوں۔ ڈولی سجا دی گئی، شہر سجا دیا گیا، گلیاں سجا دی گئی۔ آج ابراہیم کوتوال مست ہے، امیدوں کا چراغ جلنے والا ہے۔ خبر دی جا رہی ہے فلاں چوراہے پر ڈولی پہنچ گئی، فلاں شہر سے جلوس کراس کر رہا ہے، فقیروں غریبوں میں پیسے بانٹے جا رہے ہیں، غریبوں کی لائن لگی جا رہی، پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ ڈولی اب حویلی کے دروازے پر لا کر کے رک گئی، ابراہیم کوتوال خوشی میں اور تڑپنے لگا اور پیسے نکھاور کر رہا ہے، غریبوں فقیروں کی جھولیوں کو بھر رہا ہے۔ انہی فقیروں میں ایک فقیر نے اپنا ہاتھ پھیلا کر کہا ابراہیم مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا نیچے جو پڑا ہوا ہے وہ لے لو، جیسے سارے بھیک منگے لے رہے ہیں ویسے لے لو۔ ابراہیم کوتوال سے آنے والے فقیر نے کہا میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں، میں بہت خاص فقیر ہوں۔ ذرا سن کر بول دیجئے، میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں جو نیچے سے اٹھاؤ۔ ابراہیم تجھے ہاتھ میں دینا ہوگا، میں خاص فقیر ہوں۔ جیسے ہی پیسے نکال کر ہاتھ میں بڑھایا ویسے ہی آنے والے فقیر نے اپنا لباس اتار لیا اور دیکھ کر ابراہیم کوتوال حیرت زدہ رہ گیا کہ دلی کا عالمگیر بنارس سے پہنچ چکا ہے۔ سامنے اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے، اورنگزیب عالمگیر نے کہا سالم میں نے تجھے بنارس کی دھرتی پر انصاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، تیرے آنے کے بعد یہاں کی بیٹی بہو بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں ہے۔ ارے تجھے میں نے انصاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو انصاف کا پھول کر رہا ہے۔ کہاں ہے شکنتلا کی ڈولی؟ شکنتلا حاضر ہو گئے، شکنتلا حاضر ہو گئی، پنڈت جی حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے کہا ابراہیم کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ ذرا ڈھونڈ کر بول دو، لہک کر بولو یا رسول اللہ، جکڑ دو ابراہیم کوتوال کو،
جکڑ دیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کوتوال سے اورنگزیب عالمگیر نے شک اللہ سے کہا بیٹی بول اس ظالم کو میں کیا سزا دوں؟ ذرا سن کر بولو، بول اس ظالم کو کیا سزا دوں؟ شک اللہ نے کہا میرے آپ گارجین ہیں اور آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے دشمن کو جو سزا دے گا وہ مجھے منظور ہے۔ آج بھی شہر بنارس اورنگزیب کے انصاف کی گواہی دے رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے برما شہر کے بدماش ہاتھیوں کو بلایا اور ابراہیم کوتوال کے ایک پاؤں کو ایک ہاتھی کے پاؤں میں اور دوسرے پیر کو دوسرے ہاتھی کے پیر میں باندھ کر کے دوڑا دیا گیا، اور اس طرح ظلم کو شکست ہوئی اور اورنگزیب عالمگیر نے بنارس میں انصاف کیا۔ پنڈت جی نے کہا اورنگزیب عالمگیر ذرا میرے گھر پر تو چلیے، ذرا آپ کا قدم میرے گھر پر آ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر پہنچ گئے، جس چبوترے پر بیٹھ کر اورنگزیب عالمگیر بیٹھے ہوئے تھے، پنڈت نے کہا ہے اورنگزیب عالمگیر آپ نے اس جگہ بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں میں نے انصاف دیکھا، انصاف۔ میں اس جگہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس جگہ مسجد بناؤں گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے فوراً لکھا ایک خط میں اور کہا کہ قیامت کی صبح تک تیرے خاندان کے لوگ اس مسجد کو چلائیں گے، اس مسجد کو چلائیں گے۔ جب شہر بنارس کے لوگوں نے اورنگزیب کے عالمگیر کے انصاف کو دیکھا اور ہندوستان کی تاریخ میں جب اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کو پڑھا گیا تو زمانہ حیرت سے پکار کر بول اٹھا کہ جب دلی کے اورنگزیب عالمگیر اتنا انصاف کرنے والا ہے تو بغداد کے غوث اعظم دستگیر کتنا انصاف کر رہا ہوگا، کربلا والے حسین کتنے انصاف کر رہے ہوں گے، اور جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو مدینے والے سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی آئیڈیل اسلامی سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالیں۔ اگر ہماری ضمیر، ہمارا پوشاک، ہمارا کردار اسلامی ہوگا تو یاد رکھیں ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی جنت مجھے استقبال کرے گی۔ ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جمل یار کی رانائیاں بیان ہوئی، بہت ہی کام لیا میں نے کچھ بیانی سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کہیں نہ ہو ٹھکانا
سے جدا ہو ماہ رمضان کی جو ماہ ہو تو بہار جناب سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تمام حضرات بیٹھے بھائی حضرت عبدالرحیم صاحب کی بلا تشریف لائیے. اعوذ باللہ من